روایات ہیں قبر کے حوالے سے، فشار قبر، منکر و نکیر کا سوال کہ 3 راتیں، اچھا کئی بیچاری مائیں، بیٹیاں، بیویاں شوہروں کو وصیت کرتی ہیں بیٹا جب مر جاؤں تو قبر کی پہلی رات بیٹھے رہنا. وہ کیوں گا؟ مجھے خوف آئے گا، اندھیری رات ہے، قرآن پڑھتے رہنا، مجھے ڈر نہ لگے. اب ظاہر انسان ڈرپوک تو ہے، خوف، عشق، محبت، بغض یہ انسان کے جذبات میں سے. اب ظاہر ہے جب اتنے مردوں کو دفن کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اندھیری رات ہے، اندھیری قبر ہے، بچھو بھی دیکھ رہا ہے، کیڑے بھی نکل رہے ہیں. اب انسان ڈرتا ہے کہ بھائی اس میں چھوڑ کے بیٹے چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے. کیا واقعاً ہمارا وجود اس قبر کے اندر ہوتا ہے؟ کیا منکر و نکیر واقعاً اس مٹی کی قبر میں آتے ہیں؟ کیا فشار قبر اس مٹی کے اندر ہوتا ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے. علماء فرماتے ہیں نہیں، قبر سے مراد بھی عالم برزخ ہے، نہ یہ مٹی والی قبر. یہ مٹی والی قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے. اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ دفن کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا جلا دو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سمندر میں پھینکو؟ ہر چیز میں حکمت الہی ہے نا. کا ایک اصول پروردگار عالم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. جسم کا اصل کیا ہے؟ مٹی. کس سے بنا؟ مٹی سے بنا. نطفہ بنا، مضغہ بنا، علقہ بنا. نطفہ کیسے بنا؟ خون سے بنا. خون کیسے بنا؟ یہ پھل پودے آپ نے کھائے ہوئے، آپ کا خون بنا اور اس سے نطفہ بنا، مضغہ اور علقہ بنا. کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، پلٹ کے کہاں جائے گا؟ مٹی کے اندر. پھر دوبارہ کیا بنے گا؟ مٹی بنے گا. پھر اسی مٹی سے درخت بنے گے، پھر انسانوں کے جسم بنتے رہیں گے. لیکن روح کہاں کی مخلوق ہے؟ مٹی کی نہیں ہے. جسم فرشی ہے، روح عرشی ہے. تو جو فرش سے بنا وہ فرش میں جائے گا، جو عرش سے بایا وہ واپس عرش کی طرف جائے گا. تبھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تم سب اللہ کی طرف سے، اور کہاں پلٹ کے جاؤ گے؟ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جاؤ گے. تو جو برزخ، لفظ برزخ یا لفظ قبر آتا ہے، اس سے مراد یہ قبر نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلا پھر تو ہندوؤں کے مزے ہی مزے ہیں بھائی، نہ فشار قبر ہے، نہ منکر و نکیر ہے. انہوں نے اٹھا کے مردے کو لکڑیوں میں ڈال کے جلا دیا. اب کہیں گے بک تو تم مسلمان، فشار قبر ہم نے تو جلا کے راکھ اڑا دی. تو ایسا تو نہیں ہے. جو جہازوں میں بیچارے پھٹ کے مر گئے، جو دریاؤں سمندروں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی قبروں کا کیا ہوگا؟ پھر کیا مطلب قبر صرف اسی کی ہے جسے زمین میں دفن کر دیا گیا؟ تو نہیں میرے عزیز، ہر مرنے والے کی قبر ہے. وہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ. فشار قبر سے مراد ہے عالم برزخ میں سے کیا کیا جائے گا؟ فشار کیا جائے گا. وقت تیزی سے گزر گیا. پہلی چیز بد اخلاقی، دوسری چیز چغل خوری، برائیاں کرنا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسے کالے علم کا سہارا لینا. یہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں، کرانے والے بھی جہنمی ہیں. حالانکہ اس کا اتنا اثر ہوتا نہیں. اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہمیشہ دائم الوضو رہیں. یا آپ کو ایسا فارمولہ دے رہا ہوں، عادت ڈال دیں دائم الوضو رہنے کی. اتنی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں. بندہ واش روم یا نکلتے اس نے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 1.5 منٹ بھی نہیں لگتے وضو کرنے میں. جو دائم الوضو رہتا ہے اس کا چہرہ قیامت میں نورانی رہتا ہے. یعنی کم از کم کوئی اور چیز پہ بھی عذاب ہو، چہرے پہ اور ہاتھوں پہ خدا عذاب نازل نہیں کرے گا. جو چہرے ہمیشہ دائم الوضو رہیں. گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرے، 4 قل پڑھا کریں. بچہ ڈیلی معوذتین پڑھا کریں. امام رضا کے فارمولے پہ عمل کریں. ہرمل جو ہے اس کا دعا منیمم 1 ویک گھروں میں دعا دیا کریں، کیونکہ جو شیاطین اجنی ہیں وہ دعائیں سے بڑا بھاگتے ہیں. جراثیم ختم ہو جاتے ہیں گھر میں. اور بھی یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، جتنے بیکٹیریا ہیں، مچھر ہیں، وہ بھی سارے دور ہو جاتے ہیں. گھروں میں نعمتیں آتی ہیں. تو گھروں کو اگر اسی طرح بنائیں جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد. تیسری چیز جو فشار قبر لاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی نماز پڑھنے میں سست ہے، یہ فشار قبر لاتا ہے. تارک الصلاۃ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے. جو نماز کا منکر ہے وہ تو اس کی تو بات. جو سست ہے، ساہون قرآن کہتا ہے نا، جو نماز میں سست ہے. پھر یہ بھی حدیث ہے اپنے رکوع کو لمبا کیا کرو.
اللہ فشار قبر کو کیا کرتا ہے؟ کم کر دیتا ہے۔ تم انینے کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اطمینان۔ چلو آپ مستحبات نہیں پڑھتے، واجبات ہی پڑھیں، لیکن سکون کے ساتھ۔ بعض لوگوں کی سورہ حمد ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی پتہ نہیں جیٹ جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، نہ خود کو سمجھ آتا ہے بھائی اللہ کے حضور میں کھڑے ہو۔ ادب ہوتا ہے، بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ تم انینے کے ساتھ جو نماز میں سست ہیں، مثلا اتنی نماز کو لیٹ کرتا ہے، قضا کے قریب آتی ہے، پھر جا کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی مجبوری ہوتی ہے، نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹ جاتی۔ کئی نوجوانوں نے کہا مولانا نماز زہد اور عصر کو الگ پڑھنے کا ثواب ہے، میں نے کہا ہے لیکن کرنا نہیں۔ کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا کیوں تمہیں عادت نہیں ہے، ظہر پڑھو گے عصر بھول ہی جاؤ گے، اور اکثر سے یہی ہوتا ہے عصر بھول جاتے کیونکہ آپ کو بچپن سے عادت نہیں ہے، آپ نے ایک ساتھ پڑھی ہے۔ اب واقعاً اتنا بندہ پابند ہے تو الگ بھی پڑھو، آپ اس کا ثواب کیا کر سکتے ہو؟ فضیلت کے وقت حاصل کر سکتے ہو۔ تو فرمائے اگر نبی کا صحابی معاذ ہے، لیکن نبی بتا رہے ہیں فشار قبر سے گزر رہا ہے، بیوی سے بد اخلاقی۔ اب بندہ کہے میں علی کا ماننے والا ہوں تو فشار قبر نہیں ہوگا، اور بیوی سے بد اخلاقی کرے، باپ سے بد اخلاقی کرے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں کہا جب تک زندہ ہو ازالہ کرو، ابھی دروازے کھلے ہیں، آج مجلس سنی، گھر چلے جاؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ ہاں اپنے نفس کو کچلو، ہاں ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، ماں آج تک جتنی غلطیاں ہوئی معاف کر دیں، باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، بیوی شوہر سے معافی مانگے، شوہر معذرت کر دے، آج تک جو غلطیاں آپ معاف کر دے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا عجب تکبر نیچے آئے گا، اور آپ خود کو عالم برزخ کے لیے کیا کرو گے؟ تیار کرو گے۔ اس زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے نا، بہترین زمین ہو لیکن جب تک حل نہیں چلے گا، جب تک اس میں آپ دانہ نہیں ڈال سکتے نا، تو یہ جو وجود کی زمین ہے اس پہ بھی حل چلانا پڑتا ہے، تکبر کو مٹانا ہوتا ہے، وجود کی سختی کو مٹانا ہوتا ہے، اور ہر زمین کو پانی کی ضرورت ہے۔ خدا نے بہترین پانی دیا آپ کو، ہاں دانہ ڈالو۔ فرمایا دو آنکھیں کبھی قیامت میں نہیں روتی۔ بولا کون سی؟ کہ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ یہ توبہ کے جو آنسو ہے نا، اتنی روایات ہیں معصومین سے، میں اکثر دعائے کمیل میں اس روایت کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مومن تھا، مجلس میں آتا تھا، دعا میں جاتا تھا، شعارات پہ جاتا تھا، کہتا میں اپنے گناہوں پہ بڑا روتا تھا، مولا یہ گناہ کیا، خدا یہ گناہ کیا، بخش دے بخش دے۔ لیکن جیسے زیارت سے واپس آیا، مجلس گزری، پھر اسی گناہ پہ لگ گیا۔ 50 سال کہتا میں نے توبہ کی، توبہ توڑی، اب بوڑھا ہو گیا، بدن میں طاقت نہیں، اب سجدے میں جاتا تھا، روتا تھا بہت۔ بڑھاپے میں تو شہوت بھی جواب دے جاتی ہے، طاقت توانائی، اب سجدے میں روتا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا تھا خدا مجھے بخش دے، شرم آتی تھی۔ اللہ نہیں کہے گا جوانی میں تم نے توبائیں توڑی اور آج پھر توبہ کر رہا ہے، کل تو پھر توڑ دے گا۔ کہتا ایک دن سجدے میں رو رو کے آنکھ لگ گئی، خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے تیرا رب کا پیغام لایا۔ میں نے کہا کیسا پیغام؟ کہ خدا کی آواز آتی ہے تو روز روتا ہے لیکن ایک مرتبہ کہتا کیوں نہیں خدایا مجھے بخش دے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں کس منہ سے کہوں، 50 سال میں نے توبہ توڑی ہے، پتہ نہیں میرا خدا بخشے نہ بخشے۔ ایسا جملہ اس فرشتے نے سے کہا کہ تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کہتے اگر 1000 سال بھی توبہ توڑی ہے نا امید نہیں ہونا، پھر بھی آجا میں تیرے گناہوں کو بخشوں گا۔ پھر وہی جملہ جو معصوم کی حدیث کا جملہ ہے، اس فرشتے نے کہا کہ رب کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندے، مجھے تیرے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ اس قدر خدا منتا، تبھی تو عشق علی اور عشق اہل بیت تو آپ دیکھیں، صحیفہ سجادیہ، دعائے کمیل، دعائے عرفات، تو آپ دیکھیں کس قدر عشق کے ساتھ اہل بیت اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عاشق ہے۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، اللہ کو رونا اچھا لگتا ہے، بندہ جب اس کے سامنے ذلیل ہو کے جاتا ہے اچھا لگتا ہے۔ فرمایا 2 آنکھیں قیامت پہ کبھی نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے،
دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے۔ شکر خدا اللہ نے دونوں آنکھیں آپ کو دی ہیں۔ قسی القلب ترین دل بھی ہونا واللہ ذکر حسین اسے نرم کر دیتا ہے۔ دل جب نرم ہوتے نا پھر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والا، پہلے اس دل کو توڑنا پڑتا ہے، اس سخت زمین قلب کو غم حسین سے نرم کرنا ہوتا ہے، توبہ کے آنسو سے نرم کرنا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیے خدا کیسی شفقتیں رحمتیں نازل کرتا ہے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ سلام کرے ان ہستیوں پہ، کباس ایک رات کی مہلت مانگو، کبھی کربلا کو کتاب سے بھی پڑھ لیا کریں اور غور و فکر کر لیا کریں۔ کا ایک رات کی مہلت، مولا آپ ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا بیٹوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کا؟ نہیں، ایک رات کی مہلت مانگو، میں تسبیح خدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عربی میں محاورہ استعمال کیا گیا۔ لشکر یزید کی سپاہی کہتے ہیں کہ شب عاشور خیام حسینی سے تسبیح خدا کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز کرتی ہیں، اس قدر تسبیح کے کھٹکنے کی آواز اور سبحان اللہ کی آواز آ رہی، پوری رات جاگ کر امام حسین نے، کیونکہ دنیا کا وقت اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، دنیا کا ایک گھنٹہ برزخ کے ہزاروں گھنٹوں کو بناتا ہے، تبھی فرمایا وقت کی قدر و قیمت کو جانے سے ضائع نہ کیا کر، مرنے کے بعد تو پھر واپسی تو نہیں ہے نا، یہ ون وے نوک آؤٹ مرحلہ چل رہا ہے، جو بندہ گیا سو گیا، پھر واپسی نہیں ہے، جب تک زندہ ہو اپنے لیے کچھ کرو۔ تبھی فرمایا خلوص دل سے جو ہمارے جد حسین کو سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے۔ میں کئی مجالس میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں، کسی نے پوچھا مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے ثواب زیارت مل گیا؟ فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ قسم سے وہ کریم ہے، ابن کریم ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اس آقا کی مظلومیت پہ، اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کی قبر کی پہلی راتوں میں مولا حسین کی شفاعت نصیب کرے۔